अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बात तो पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक की हो रही थी। हर शख्स को इंतज़ार था कि वो कौन सी तारीख देते हैं जब लोग इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक और नया कट्टा खुल गया और वो है ऑडियो लीक्स। तकरीबन 100 से ज़ायद ऑडियोज़ है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की हैं, जाती उमरा की हैं और दूसरे दफातर की हैं, जिनमें हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़रा, मरीम औरंगज़ेब, मरीम नवाज़ और बहुत सारे लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो लीक हो गई है। और बताया जा रहा है कि डार्क वेब पर वो अगस्त से सेल पर पड़ी हैं। ये 8 GB का डाटा बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, और 100 फाइल्स हैं तकरीबन। मुल्क में इस वक्त एक अजीब सी कैफियत है। आप अपने इस वीलॉग में मैं आज आपके साथ गुफ्तगू करूँगा कि ये जो लीकेज हुई है इसका हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या होगा, और जिसने भी ये वीडियो टेप की है, ऑडियो टेप की हैं और उसको हैक किया है पूरे निज़ाम को, उनका तो कोई अपना मकसद होगा, लेकिन हमारी सोसाइटी को इससे क्या पता चला है और लोगों को कौन से वो हक़ाइक़ हैं जिनका इससे पहले इल्म नहीं था, अब सामने आ गए हैं। और मैं ये आपको इब्तिदा में बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ जो इन ऑडियोज़ से निकली है वो हमारे हुक्मरानों की मुनाफ़क़तें, उनकी साजिशें, अपने ज़ाती मफादात के लिए सरकारी दफातर को वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ओहदों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो सियासी बयानात देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उस पर किस तरह एक दूसरे को दाद देते हैं। आप यकीन करें, आप इन ऑडियोज़ को सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा। शायद आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई कंस्पिरेसी वाली मूवीज़ देख रहे हैं और उसके ये किरदार हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इन ऑडियोज़ को सुन रहा था तो मुझे एक चीज़ बार बार मेरे ज़हन में आ रही थी कि यही वजह है, यही वो हक़ाइक़ हैं, यही वो गुफ्तगू है, यही वो ज़हनियत है जो 75 ईयर्स हो गए, 75 साल हमें हो गए आज़ादी हासिल किए, लेकिन ये मुल्क जो है मुल्क नहीं बन सका, ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सका। आज भी हम स्टोन एज में रह रहे हैं। ना यहाँ इस मुल्क में बिजली है, ना यहाँ पर गैस है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर इलाज है, ना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पर किसी की इज़्ज़त महफूज है, ना यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी महफूज है। शायद उसकी वजह यही है कि जो लोग हमें हुक्मरान मिले, जो इस मुल्क को रूल करते रहे, अवाम की खिदमत या सिस्टम को बनाना उनकी तरजीहात ही नहीं थी। आप ज़रा वीडियोज़ को देख लें, शहबाज शरीफ साहब की, और यानी वीडियो में कह रहा हूँ, ऑडियो को, शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर तौकीर शाह, मुबैना इनकी वीडियो है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। क्या बात हो रही है उसमें कि जी वो मरीम नवाज़ साहबा के जो दामाद हैं राहील मुनीर, उन्होंने उनका एक प्लांट है ग्रिड स्टेशन का, आधा हिस्सा उसका आ गया था इंडिया से और आधा मंगवाना है। तो वो क्यों मंगवाना है? इसलिए कि उन्होंने वहाँ पर ग्रिड स्टेशन बनाना है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। हर हाउसिंग सोसाइटी अपना ग्रिड स्टेशन लगाती है, लेकिन आप मरीम की बात सुने तो वो कह रही है, डॉक्टर तौकीर जो बता रहे हैं मुबैना तौर पर, कि वो चाहती हैं कि जी ये ग्रिड स्टेशन जो है वो लगा दिया जाए हुकूमत के ख़र्चे पर, और वो उनको कह रहे हैं कि ये इंडिया से एक और प्लांट मंगवाना पड़ेगा और इससे बहुत बदनामी हो जाएगी, तो अभी आप रहने दें, बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, देखिए वो हमारा सन इन लॉ है, वो हमारा बड़ा करीबी है, हमें इसको आप देखें और इसको करना पड़ेगा। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, अपने ज़ाती मफादात के लिए फिर अवामी जलसों में आके मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि हम कभी नवाज़ शरीफ तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट पर वो क्रिटिसिज्म करते थे ये कि जी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और हम कभी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब आपस में जो गुफ्तगू है वो शहबाज शरीफ से कह रही हैं कि आपने जो कीमतों के हवाले से तेल की जो आपने समरी मुस्तरद की, मैंने जो बयान दिया उस पर, तो आपने सुना क्या वो अच्छा था? और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा था, आपने ये बड़ा अच्छा बयान दिया। यानी ये ज़हनियत है,
یہ اس آڈیو نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور سیاست ان کے نزدیک کیا ہے. جھوٹ بولنا, لوگوں کو فریب دینا, یہی وہ بات ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اس مافیا سے لڑائی لڑ رہا ہوں. یہ جو جھوٹ کی بنیاد پر جو یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ آگے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو, پاکستان میں یہ ختم ہوگا. پھر ایک اور جو ان آڈیو سے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے وہ در حقیقت کو انڈیپینڈنٹ آفس نہیں ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر مبینہ طور پر یہ تو بالکل ایک شریف خاندان کا غلام ہے. آپ دیکھیں جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں شہباز شریف کی آواز ہے رپورٹڈلی, جس میں ایاز صادق کی آواز ہے, جس میں رانا ثناء اللہ کی آواز ہے, جس میں وزیر قانون کی ہمیں اعظم نذیر تارڑ کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں کہ جو استعفے ہیں, جو پی ٹی آئی کے اراکین نے استعفے دیے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, کہ ان میں سے کس کے استعفے قبول کرنے ہیں, وہ لنڈن سے اس کی اپروول لینی ہے, اور جو مرضی جو لنڈن سے اپروو ہوئیں گے ان کے ہم استعفے قبول کر لیں گے اور باقی کے استعفے ریجیکٹ کروا دیں گے, یہ کہہ کر کہ آپ کے دستخط اصلی نہیں ہے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب مبینہ طور پر, یہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں, یہ ایاز صادق کر رہے ہیں. یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے, تو یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیے اس الیکشن کمیشن اور اس الیکشن کمشنر کی موجودگی میں کس طرح اس ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا الیکشن کمشنر ہے, یہ غلط تو نہیں ہے. اچھا پھر اپنے ساتھی جو ان کے پولیٹیشنز ہیں, ان کے جو کولیگز ہیں, ان کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ان کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں مفتاح کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کہ یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے, کیسی بونگیاں مارتا ہے اور اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے. اور پھر وہ شہباز شریف صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں رپورٹڈلی ملا رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو لے کے آئیں, وہاں سے منا کے لے کے آئیں, ان کو بالکل وہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. اب مجھے آپ بتائیے, یہ اپنے کولیگز یعنی مفتاح سے سارے اعلان آپ نے کروا لیے, میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کے لیے, اس سارے ٹولے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو اس ملک کو جنہوں نے لوٹا اور اس انجام تک پہنچایا. لیکن آپس میں کیا ان کی گفتگو ہے اور کس طرح بات کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور جو چیز ان آڈیو سے سامنے آئی ہے وہ کیا ہے, میڈیا کا رول. دیکھیں اس میں کیا کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ جی وہ ذکر کر رہی ہیں کامران شاہد کا, دنیا ٹی وی کے جو اینکر ہیں. پھر ایک بندے کا کر رہی ہیں کہ اس نے میری بڑی مدد کی ہے, میاں عامر کے ذریعے, تھرو میاں عامر میں دنیا ٹی وی میں کیا خبر لگواتی ہوں, کیا خبر رکواتی ہوں. یہ میڈیا کا رول آپ کے سامنے آیا. میاں عامر ایک بڑے, ہم تو ان کو ایک بڑا سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ایک معزز آدمی ہے سوسائٹی کے, لیکن یہ اتحاد ٹاؤن اس کے جو گریڈ, یہ سارے میاں منیر کے ساتھ وہ بزنس پارٹنر ہیں رپورٹڈلی. میں کسی رانگ ڈوئنگ کی بات نہیں کرتا, لیکن ان کا نام آیا ہے, ان کے چینل کا نام لے رہی ہیں مریم نواز کہ میں کیسے مینج کرتی ہوں. تو مالک کی مرضی کے بغیر یہ مینج ہو سکتا ہے؟ اور بھی نام ہے, آپ سن لیں آڈیو, اس میں میں اس کی طرف نہیں جاتا. پھر ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر توقیر, ان کا ذکر کر رہے ہیں, عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس اخبار میں ہیں, ٹیلی ویژن میں ہیں, پروگرام کرتے ہیں. وہ تعیناتیوں کے لیے صلاح مشورہ, ویسے کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, آزاد صحافت ہم کرتے ہیں, لیکن یہ جا کر حکومت کو مشورے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر توقیر کہ جی فواد حسن فواد اور عامر الیاس رانا یہ غلطی نہ کریں, اس دفعہ یہ نہ کریں. صحافت کا جو کردار ہے اور جو گنونا چہرہ ہے ہماری صحافت کا, جو ان سیاستدانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ کوئی خبریں دینے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں یہ اب نیریٹو اور پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ یہی کرتے ہیں دعویٰ کہ جی ہم بہت انڈیپینڈنٹ اور ہم بہت آزاد ہم صحافی ہیں. تھوڑا اگر انویسٹیگیٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے 8 کروڑ روپے فلم کا ٹھیکہ ISPR سے لیا, کیسے لیا, کیا ہوا. ایک عجیب ایسا, یہ جو آڈیوز ہیں انہوں نے ہمارے حکمرانوں کا انداز حکمرانی اور پاور سینٹرز پر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ جو مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کا پورا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو پکڑنا چاہیے بالکل, کیونکہ اور نہ جانے کون کون سی امپورٹنٹ گفتگو ان آڈیوز میں چھپی ہوئی ہے.
یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ایک بڑا سوال لوگ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے آفس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, گھروں میں ہونے والی اپنی گفتگو کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, یہ اس ملک کو کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ یہ اس ملک کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ ہمارے اہم قومی امور جو ہیں ان کی کیا حفاظت کریں گے؟ اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, جو ان کو لے کے آئے جواب دیں وہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت بری ہے اور یہ اہل لوگ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کس طرح پاکستان کی پرائم ایجنسیز کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارا جو اتنے امپورٹنٹ آفیسز ہیں وہ بگ ہو رہے ہیں, یا وہاں پر کنورسیشن جو ہے وہ ٹیپ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈارک ویبز پر یہ ہیکڈ جو بظاہر جو ہیکڈ انفارمیشن ہے یہ وہاں پر نیلامی کے لیے موجود ہے. بہت ہی افسوسناک صورتحال. اور بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.